السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کی ویڈیو میں ہم لیکچر نمبر 11 کو ڈسکس کریں گے، چیپٹر نمبر 11 ہسٹری اینڈ سویلائزیشن کا، جس میں ہم آج دا مسلم امپائرز اینڈ سویلائزیشن کو ڈسکس کریں گے کہ مسلمانوں کی جو سلطنت تھی ان کی کیا سویلائزیشن تھی اور کون کون سے بادشاہ تھے اور کون سی سلطنت زیادہ دیر چلی اور کس دور میں کون سے فیمس کنگز تھے جن کے دور حکومت میں مسلمانوں نے ترقی کی۔ تو آج کے اس چیپٹر میں ہم ڈیفرنٹ امپائرز کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے جو ویری فیمس اینڈ فرسٹ امپائر ہے عثمان مینز عثمانیہ سلطنت۔ جو عثمانیہ سلطنت تھی واز دا فرسٹ اینڈ لانگیسٹ لائف آف دا تھری ماڈرن اسلامک امپائر۔ مطلب اگر اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بات کریں تو جو 3 ارلی ماڈرن اسلامک امپائرز تھی ان میں سے یہ فرسٹ لانگ پیریڈ تھا اس کا۔ اٹ ہیڈ نو نیچرل باؤنڈریز اینڈ کنٹرول، نو کوہرنٹ جیوگرافیکل اینٹیٹی، مطلب اس کی کوئی باؤنڈری نہیں تھی، کوئی حد نہیں تھی، کوئی جیوگرافیکل شناخت نہیں تھی۔ دا عثمانیہ امپائر ایمرجڈ ان انٹولیا ڈیورنگ دا 13 اینڈ 14 سینچری، مطلب یہ 13 اینڈ 14 سینچری کا پیریڈ تھا جب یہ سلطنت آئی، اینڈ اسپریڈ تھرو آؤٹ دا ساؤتھ ویسٹرن یورپ، اور نہ صرف پاکستان میں مینز نہ صرف اسلامک کنٹریز میں بلکہ ساؤتھ ویسٹرن امپائرز یا یورپ میں بھی اس کا راج رہا۔ مچ آف دا مڈل ایسٹ اینڈ نارتھ افریقہ ڈیورنگ دا 4th, 5th اینڈ 16th سینچری، تو اس میں 14 سینچری کی بات ہے، 15 سینچری کی بات اور 16 سینچری کی بات ہے۔ اٹس ایکسٹینڈ ڈیوریشن امپیکٹ میڈ اٹ ون آف دا گریٹسٹ امپائر ان دا ورلڈ ہسٹری، مینز اس کی جو حد تھی یا ایکسٹینشن اس کی تھی یا اس کا پیریڈ تھا، جو اس کا امپیکٹ تھا ہماری روزمرہ زندگی میں بہت زیادہ تھا، اور ڈیو ٹو دس یو کین سے دیٹ اٹ از ون آف دا گریٹسٹ امپائر ان دا ورلڈ ہسٹری۔ مطلب اگر ورلڈ ہسٹری کی بات کریں تو وہ یہ بہت بڑی سلطنت تھی۔ دا ورڈ عثمان ڈرائیو فرام نیم عثمان a minor Turkish warlord of the late 13th and 14th century, founded the lines ruler who would later conquer and ruler the Ottoman empires۔ مطلب یہ ایک بہت بڑا لیڈر تھا عثمان اس سلطنت کا اور بہت بڑی پرسنالٹی تھی۔ مینز اگر اس میں مین جو چیز دیکھیں تو اس میں جو مین فوکس ہے 13, 14 سینچری 15 سینچریز کا پیریڈ ہے، اس میں بہت ساری چیزیں جو ہمیں ملی، اس میں بہت سارے کنٹریز تھے، بہت سارے ایریاز تھے، نہ صرف مسلم ایریاز بلکہ یورپین ایریاز، نارتھ ویسٹ، اس طرح کی سلطنت مینز اس طرح کے ایریا پہ بھی انہوں نے حکومت کی۔ سب سے جو پہلا پوائنٹ آف ویو عثمان مینز اس کا پیریڈ کب سے سٹارٹ ہوا اور کب تک رہا، اس کا پیریڈ 1281 سے 1326 تک تھا۔ مطلب ڈائنسٹی، یہ عثمانیہ جو سلطنت ہے اس کا بانی تھا، رولر تھا، سکسیسر تھا انٹولیا، مطلب اس کے بہت زیادہ فالوور تھے۔ ترکش میں جو بہت سارے لوگ جو قبیلے تھے وہ مائیگریٹ کر کے یہاں سے گئے، مینز ساؤتھ کے جو لوگ تھے ان کو انہوں نے ڈیفیٹ دی، ان کو شکست دی، اس کے بعد ان کا پیریڈ سٹارٹ ہوا۔ مینز ان کے مین پیریڈ کی بات کریں تو 1281 سے 1326 تک ہے۔ اس کے بعد بایزید another مطلب بہت بڑا پیریڈ تھا جس میں بہت سارے کلیشز ہوئے، بہت ساری ڈسٹرکشنز بھی ہوئی، آرمی کا بھی اس میں عمل دخل رہا، تو یہ بھی ایک بہت بڑا پیریڈ تھا جس میں مختلف لوگوں کو، مختلف ٹرائبز کو شکست ہوئی۔ اس کے بعد محمود مینز سلطان محمد فتح، اس کا جو پیریڈ سٹارٹ ہو جاتا ہے 1444 سے 1446 تک، اور اس پیریڈ میں مطلب جو محمد II اس نے قسطنطنیہ
جو ہے اس کو انوینٹ کیا. اور اس کے بعد جو نیکسٹ ہے سیلم 1512 سے 1520. یہ ایکچولی یہ پیریڈ انہوں نے بتایا, پیریڈ میں کیا کیا ایکٹیویٹیز ہوئیں اور کیا کون کون سے قبیلے تھے, کون کون سے کنٹریز تھے, کون سی سلطنت تھی جن کا زوال رہا, جو عروج پہ رہی. تو اس میں یہ پوائنٹ آف ویو بتایا گیا. مینز آلدو ایکسپینڈیڈ دا نیو اسٹیٹس ٹیریٹریز ان بوتھ Anatolia and Eastern Europe, it was under Selim I that the Ottomans became the most important Sunni state in the Islamic world. مطلب اس دور میں سنی اسٹیٹ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے سنی اسٹیٹ بنی تھی, اور انہیں ترکش اور بہت سارے ایسٹرین انٹولیا کو شکست دی, اور اس طرح انہوں نے اپنا غلبہ ایز اسلامک امپائر کے طور پہ حاصل کیا. سلیمان ون ہے, اس کے بعد اس کا پیریڈ 1520 سے 1566 تک ہے. اس میں جو ملٹری, پولیٹیکل, اکنامکس بہت عروج پہ تھی, اور اسی امپائر کی بدولت میں تھی, عثمانیہ امپائر کی بدولت ہی انہیں بھی ترقی ملی, مینز عروج ملا, اور انہوں نے بہت سارے ٹرائبس تھے جو ادھر کام مینز انہوں نے زبردستی قبضہ کیا ہوا تھا, ان کو شکست دی, اور ایز اے مسلم مینز مسلمانوں میں ایجوکیشن کے حوالے سے اویئرنیس دی. احمد ون ہے اس کے بعد 1603 سے 1617 تک, اور اس میں ایڈمنسٹریٹو سسٹم فاؤنڈ ہوا, لا آف کوڈ بنے, مطلب ایک پراپر لا اینڈ ریگولیشن بنے کہ اس طرح ہمیں کام کرنا چاہیے, اس طرح ہونا چاہیے, اور ان کو فالو کرنا ایز اے مسلم ہماری ذمہ داری ہے. سیلم 3 ہے اس کے بعد, اس میں بھی ڈفرینٹ پروونسز سکسیسفل ہوئی, جس میں استنبول گورنمنٹ ہے, اور رشین وارس, اس میں روس کے ساتھ جنگ ہوئی, اور تھرو ملٹری ماڈرنائزیشنز مینز ڈفرینٹ امپائرز نے ڈفرینٹ ٹرائب کے ساتھ جنگ کی, اور ایز اے مسلم ریاست کے طور پہ انہوں نے غلبہ حاصل کیا. ایکسپینشن ان ایشیا مائنرس اینڈ ساؤتھ ایسٹرن یورپ, مطلب ایشیائی لحاظ سے اس میں ایشیا میں کیسے ان کو ترقی ملی یا کس طرح ایکسپینشن ہوئی. اس میں انٹرنل چینج کی وجہ سے انٹرنل چینج آیا. عثمان جو عثمانیہ سلطنت تھی, ان کے ڈیفرنٹ جو علاقے تھے ان میں ڈیفرنٹ ایریاز جو زیادہ امپورٹنٹ تھے ان کو انہوں نے کنکیورڈ کیا, اور آفٹر دس دے ول بی سکسیسفل. اس کے بعد نیو اسٹریسز اینڈ ادر پوائنٹ, مطلب نیو اسٹریس ایمرج ہوا, اور جو ڈسٹنٹ تھا, جو کمپینین کچھ جو علاقے تھے جن کو فتح کرنا ضروری تھا, انہوں نے اس کو فتح کیا. اور غازی واریئرس اینڈ ڈسپلنس, کیولری مین, وہ اس طرح ڈفرینٹ قبیلے تھے, اور انہوں نے جنگ کی تھرو ٹاپس اور ڈفرینٹ ویپنز کے تھرو. اس کے بعد ٹائمر سسٹم بھی اسی ہی سلطنت کا حصہ تھا, مطلب اس میں مغل اینڈ آٹمنز میئر دا ایگریکلچر لینڈ اور سینٹرل باؤنڈری آف رجسٹر سیٹنگ فار دا ایوریج ایلڈ آف ایچ سب ڈویژن. مطلب یہ ایسا سسٹم تھا جس کے تھرو لینڈ کی میئرمنٹ کی جاتی تھی. ایگریکلچر سسٹم کو اسٹیپ فارورڈ کیا, اس کو آگے لے کے آئے, اور جو ٹیکسز کا نظام ہے اس کو بہتر بنایا, اور مطلب ولیجز میں ایسی چیزوں کو پرووائڈ کرنا ضروری تھا جس کے تھرو ایگریکلچر کو پروموٹ کیا جا سکتا. مطلب یہ بھی امپائر مینز عثمانیہ سلطنت کے دور میں ایک سسٹم انٹروڈیوس کیا گیا تھا, ٹائمر سسٹم. اس کے بعد نیکسٹ ون ہے جانیساریز, مطلب یہ ایک آرمی ہے, مطلب پاور بیس آرمی. اس نے ان کو سلطان اور ڈفرینٹ جو ٹرائبس تھے, جس طرح اس نے کلائم ان دا لیٹ 14th century دیر سلطان رسپونڈ بائی ملٹری فورس کمپوزڈ آف دیئر اون پرسنل سلیوز. مطلب انہوں نے ایک ملٹری فورس تیار کی تاکہ ان کے اپنے جو انڈیپینڈنٹ چیزیں ان کو حاصل کر سکیں, مطلب سلیوری سے جان چھڑانے کے لیے ایک قسم کی یہ فورس تھی. تیمور دا لیمس, مطلب
یہ بھی ایک یو کین سے دیٹ ایک ٹرائبس کا نام ہے جس نے بیٹل کی، جنگ کی. اس کے بعد ریکوری میں کیا ہے کہ ایسی چیزوں کو واپس ریکور کیا اپنی فورس سے تھرو محمد 1 اینڈ مراد 2. مطلب انہوں نے اپنی لائف میں اسپینڈ کی تھرو انٹرنل ایکسٹرنل فورسز کے تھرو. نیکسٹ ون دا کیپچرز آف کانسٹینٹین پول اینڈ اٹس آفٹر منتھ. مطلب کچھ ایسی چیزوں کو کنکیور کرنا تھا جو زیادہ ضروری تھی. کچھ ایسے قبیلے تھے، کچھ ایسے سٹیز تھے جن پہ قبضہ کرنا بہت ضروری تھا. مینز ان کی سلطنت تھی تو اسی وجہ سے انہوں نے قبضہ کیے رکھا، اور جس میں بہت بڑے لیڈرز تھے، ان کی قربانیاں شامل ہیں. اس کے بعد جو سوسائٹی تھی اس دور میں، سوسائٹی ڈیفرنٹ پروسیڈنگ کے لحاظ سے مینز ڈویژن ہوئی تھی. رولنگ کلاس بھی لوگ تھے، ایلیٹ کلاس بھی لوگ تھے، پور کلاس بھی لوگ تھے. تو ان سب کو لے کے چلنا اٹ واز دا پارٹ آف دس سلطنت مینز امپائر. رولنگ کلاس کے لوگ کون تھے؟ مطلب جو رول کر رہے تھے، جو سمجھتے تھے مینز وی آر دا اپر لیول پیپلس، مینز بڑے لوگ، اور باقی انڈر وی آر ورکنگ. مطلب وہ ابو لیول پہ کام کر رہے تھے، ان کے نیچے لوگ کام کر رہے تھے. مطلب وہ چاہتے تھے کہ ہم رول کریں تھرو فورس، تھرو ملٹری، تھرو ادر ورکنگ. اس کے بعد ملت بھی سلطنت میں ایک ریلیجن گروپس تھے. میں تو یہ گروپ میں سے ایک گروپ کا نام ہے جو کہ لائلٹی اینڈ بیہیویئر کے لحاظ سے اس آرگنائزیشن میں جو سلطنت کا حصہ تھا. مطلب ملت یو کین سے دیٹ اٹ از اے ریلیجن گروپ ان آٹمن امپائر. مطلب عثمانیہ سلطنت میں ایک ریلیجن امپائر تھا. اس کے بعد گائلز مینز ایک اندر انسٹیٹیوشن تھا اس دور میں، ایک تنظیم بنی ہوئی تھی جو کہ ڈیفرنٹ میٹرز کو سولو کر رہے تھے. مینز اس میں پرائسز سیٹنگ، کوالٹی، کوانٹٹی، ہر چیز کی. تو یہ بھی عثمانیہ سلطنت میں ایک یو کین سے دا انسٹیٹیوشن کا نام ہے. اس کے بعد لا، جو لا اور رولز اینڈ ریگولیشن تھے وہ مسلمان کے لیے الگ تھے، نان مسلمس کے لیے الگ تھے. مینز مسلمان میجورٹی میں ہوتے جا رہے تھے اور شریعت کو فالو کرنا کمپلسری قرار ہو گیا. ریلیجیس لا، سول لا، اور مطلب جو بھی اسلامک اسپیکٹس تھے ان کو فالو کرنا مسلمانوں کے لیے ضروری تھا. اس کے بعد مور کنکویسٹ، اس کے بعد اور بہت ساری فتوحات حاصل کی انہوں نے ایشیا اور باقی یورپین کنٹریز میں ڈیفرنٹ ایریاز پہ. سربیا ہے، مالدیوا ہے، مطلب اس طرح ڈیفرنٹ کنٹری پہ انہوں نے ڈیفرنٹ ایریا پہ سلطنت پہ اٹیک کیا اور بہت سارے علاقہ جات ہیں ان کو فتح کیا. اس کے بعد آٹمنز امپائر ایٹ اٹس ہائٹس. مطلب اس میں جو ہائٹس مینز بہت زیادہ عروج تھا. مختلف جو بادشاہ تھے جس میں ڈفرینٹ کنٹریز کے لوگ بھی تھے جن کو انہوں نے کور کیا. سیریا ہے، ایجپٹ ہے، عربیہ ہے. تو اس سلطنت میں ان علاقوں کو فتح کیا گیا اور اس وجہ سے اس امپائر میں سلطنت کو ون آف دا گریٹسٹ امپائر ان دا ہسٹری آف دا ورلڈ، ناٹ اونلی ان مسلم پوائنٹ آف ویو بٹ آل اراؤنڈ دا ورلڈ. اس کو آل اراؤنڈ دا ورلڈ کے حوالے سے کنسیڈر کیا جاتا ہے، لافٹی کنسیڈر کیا جاتا ہے. ہائٹ پہ تھی، مینز بہت عروج تھا. اس کے بعد آفٹر سلیمان، مطلب سلیمان کی سلطنت کا بھی اس میں عمل دخل ہے. اسی طرح مینز جو فرسٹ امپائر تھی وہ عثمانیہ امپائر مینز آٹمن سلطنت. اس کے بعد نیکسٹ جو پیریڈ سٹارٹ ہوتا ہے وہ مغل امپائر، مطلب مغلوں کا جو دور تھا، مغلیہ خاندان، مغلیہ شہن مینز بادشاہ جو تھے ان میں کیا کیا چیزیں ہوئیں. تو فرسٹ کویشچن تھا جو عثمانیہ سلطنت تھی. عثمانیہ سلطنت از ون آف دا گریٹسٹ امپائر ان دا ہسٹری آف دا ورلڈ. مطلب اس میں انہوں نے بہت سارے
قبائل کو ڈسکور کیا، بہت سارے علاقوں کو فتح کیا، اور بہت سارے علاقے ان کی زد میں آئے، اور وہ تھرو ڈیفرنٹ جو لیڈرز تھے، ڈیفرنٹ جو کنگز تھے، ڈیفرنٹ جو اس ایریا کے لوگ تھے، انہوں نے اپنے پوائنٹ آف ویو سے تھرو ملٹری، تھرو فورس، تھرو ادر سورسز دے کنکیئرڈ، مطلب انہی تمام وجوہات کی بنا پر انہوں نے بہت زیادہ عرصہ حکومت کی آل اراؤنڈ دا ورلڈ. تو یہ تھا مطلب پیریڈ آٹمن امپائر، مطلب عثمانیہ سلطنت کا یہ بہت بڑا پیریڈ تھا ایز اے مسلم، مطلب مسلمانوں کے طور پہ یہ ارج ہوا، اجاگر ہوا، اور انہوں نے اپنے فورسز کے تھرو، اپنی ہارڈ ورکنگ، اپنے گریٹ لیڈرز کے تھرو بہت زیادہ عرصہ حکومت کی. مطلب اٹ از دا پارٹ آف دا ہسٹری. ایکچولی ہم ہسٹری کو ڈسکس کر رہے ہیں تو اٹ از دا پارٹ آف ہسٹری، کیونکہ ہسٹری سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس حکومت نے یا کس سلطنت نے کتنے دور حکومت کی کسی ایریا پر، نہ صرف کسی ایریا پر بلکہ آل اراؤنڈ دا ورلڈ، یورپین کنٹریز پر، ایشین کنٹریز پر، ایشین ایریاز پر، ساؤتھ ایشین، ویسٹ ایشینز، مینز جتنے بھی ایریاز ہیں ان پاکستان، ناٹ اونلی ان پاکستان بٹ آلسو آل اراؤنڈ دا ورلڈ، ان تمام پر کس بادشاہ نے کتنی حکومت کی. تو ہمیں کس سے یہ پتہ چلتا ہے، کن چیزوں سے پتہ چلتا ہے؟ جب ہم ہسٹری کو پڑھتے ہیں، جس طرح ہم نے عثمانیہ ہسٹری کو بھی پڑھا، تو اس سے ہمیں ڈیفرنٹ چیزوں کا پتہ چلا کہ کون سے بادشاہ تھے اور انہوں نے کتنے دیر حکومت کی، اور ان میں سے گریٹ لیڈرز کون سے تھے، اور ان کا لا کیا تھا، مینز انہوں نے کس چیز کو امپلیمنٹ کیا، کون سی چیزیں امپلیمنٹ کروائیں تاکہ ان فیوچر دے ول بی سکسیسفل. اور انہی لاز کی وجہ سے انہی سوسائٹی، اسی انسٹیٹیوشنز، انہی گروپس جو ریلیجس گروپس تھے، انہی کی وجہ سے انہوں نے بہت زیادہ حکومت کی، میجورٹی میں حکومت کی. مسلمز ایز اے میجورٹی تھی، تو میجورٹی از اتھارٹی، مینس مطلب اگر میجورٹی ہے تو ڈیفینیٹلی انہوں نے اپنی فورسز کے تھرو اتنے عرصہ حکومت کی. تو یہ تھا فرسٹ کوشچن، مینس اس میں کیا پوچھا جا سکتا ہے کہ رائٹ اے نوٹ، بریف نوٹ آن عثمانیہ سلطنت. کین سے دیٹ مینس عثمانس امپائر پہ اگر بریف نوٹ لکھنا ہو تو آپ اس پہ یہ چیزیں مینشن کریں گے. مطلب فرسٹ پیراگراف میں دیکھیں تو 3 سے 4 لائنز، دیٹ از انف فار انٹروڈکشن. اس کے بعد آپ یہ کی پوائنٹس لے کے، مطلب عثمان ہے، باجید ہے، اسی طرح جتنے بھی لوگ تھے، محمود ہے، سلیمان ہے، ان کو تھوڑا تھوڑا سا بریف کر دیں گے، دین اٹ ول بی انف. اس کے بعد اس میں ایکسپینشن کیسے ہوئی ایشیا مائنرز میں، انٹرنل چینجز ہے، نیو اسٹریس ہے، اور اس کے بعد ٹائمر سسٹم تھا اس دور میں، اور جانصاریز فوج جیت تھی، بہت اہم رول تھا. تیمور دا لیمس، مطلب یہ بھی ایک یو کین سے دیٹ انسٹیٹیوشن یا قبیلہ ٹائپ یا ایک ٹرائبس تھے، اور کس طرح انہوں نے ریکوری کی فورسز کے تھرو اس سلطنت میں، مینز اس دور میں. اس کے بعد انہوں نے کیسے کیپچرز کی ڈفرینٹ چیزیں، سوسائٹی کو کیسے، رولنگ کلاس سوسائٹی کیسی تھی، مینز سوسائٹی کے لحاظ سے چیزوں کو دیکھا. اور اس کے بعد ملت، مینز ایک پاپولیشن، ایک ریلیجن گروپ تھا، ان کی وجہ سے بھی انہیں کافی چیزیں ملی. تو مطلب اٹ واز دا پارٹ آف دس کوشچن. اور ایٹ دا اینڈ ہم دیکھیں تو اس پہ بہت زیادہ پیک تھی، ہائٹ تھی. وجہ کیا تھی؟ جو ہم نے ابو پوائنٹس ڈسکس کیے، انہی کی وجہ سے انہیں ہائٹ ملی، مینز شہرت ملی، بلندی رہی. اور آپ کو پتہ ہے ہر عروج کا زوال ہوتا ہے، تو مینز ان کا جو پیریڈ تھا وہ بہت زیادہ تھا جو انہوں نے اسپینڈ کیا.